اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے حکم کے مطابق چلو، کبھی ظلم کو یہ ہے کہ نہ لاؤ سامنے، من لا یرحم لا یرحم، جو خلق خدا پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، خلق خدا پر رحم نہیں کرتا، وہ ماں کا لال کبھی بھی اس پر بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ میں آج کے اخبار پڑھ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں اس مہنگائی کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور کتنے لوگ ہیں، کتنے پٹھان اور بلوچ سندھی اپنے رکشوں کو، ایک رکشہ ہے جس پر ان کی زندگی ہے، تیل اتنی مہنگی کر دی، ایک سے ایک چیز مہنگی کر دی۔ میں تو مولوی ہوں، کہیں تقریر کر کے اپنے جیب کو بھر دیتا ہوں، کہیں مریدوں پر ڈاکہ ڈالتا ہوں، لیکن دیکھو ان لوگوں کو جن کو پورے مہینے کے اندر 6,000 بھی ہاتھ نہیں آتا، 3,000 بھی ان کو ہاتھ لگتا ہے یا نہیں لگتا، 8-10 کے بچے ہیں، ان کا وہ کیا کر دے گا؟ تو کر لو۔ ایک غریب اور ایک مظلوم کی بددعا کسی کو غرق کرنے کے لیے کافی ہے۔ تم کروڑوں کی بددعائیں لے رہے ہو، کروڑوں کی بددعائیں، ان میں ہماری مائیں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں۔ آج دیکھو مولوی کی پگڑی، نالائق ہے مولوی، یہ کالی پگڑی سے تمہیں نفرت ہے، آپ کو اس داڑھی سے نفرت ہے، ان سفید کپڑوں سے نفرت ہے۔ تھوکتا ہوں تمہارے اس تعلیم پر۔ دیکھ لو آج جا کر کے، آج اس ملا کو جا کر کے دیکھ لو، یہ ملا آج وہ پٹھان کی خاتون، کداور بوڑھی خاتون، سامنے اس کی سبزیاں رکھی ہوئی ہے، سبزیاں اور اسی طریقے پر آلو، یہ چیزیں بیچ رہی ہے۔ وہ میری حیا والی ماں، وہ ماں اس طریقے پر برقع میں، پٹھانوں کے آپ نے دیکھا ہے، عربوں کے بڑے بڑے برقعے، اماں جی اپنی مجبوری میں سبزیاں بیچ رہی ہے، اور آ کر کے وہاں سے طالبان کا ایک وزیر گزرتا ہے۔ تم کہہ ملا کو کہ ملا، یہ ہے کہ ملا نالائق ہے، خدا کی قسم نالائق تو ہے، تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، نالائق تو ہے، پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق تو ہے۔ لیکن یہ ملا وہاں سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہماری بوڑھی ماں، آخر اس کی بے روزگاری ہے، اس کی مجبوری ہے، بوڑھی ماں خود سبزیاں بیچ رہی ہے، پیاز بیچ رہی ہے، آلو بیچ رہی ہے، اپنے گاڑی کو بریک کر کے پیسے نکال کر کے ان کی سبزیوں کے جتنے پیسے قیمت اس سے بڑھ کر کے دگنا سے گنا اس کو دیکھتا ہے، اور سبزیوں کو اٹھا کر کے اور اپنی گاڑیوں کو وہ سبزیاں یہاں رکھ کر کے وہ ملا، دیکھ لو یہ ہماری اندھی صحافت، یہ ہمارے بغیرت قسم کے صحافی، یہ اس چیز کو تو ظاہر کرتے بھی نہیں ہے۔ دیکھ لو کہ وہ خود یہاں، وہ وزیر یہاں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی یہ ہے کہ پیاز اور اس کے آلو اٹھا کر کے وہ کہتا ہے اماں جی میرے ساتھ چل، اماں جی میرے ساتھ چل، اماں اب امریکہ نہیں رہا، اب روس نہیں رہا، اب تیرے بیٹے طالبان آ گئے، اماں جی مہینے میں آپ کی کتنی کمائی ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کے دگنا سے گنا تیرا بیٹا تجھے گھر پہ پہنچائے گا۔ میری ماں اب ہم امریکی نہیں ہے، یہ کالی پگڑی ہماری امریکہ نہیں ہے، یہ داڑھی امریکہ کے نہیں ہے، وہ بغیرت جب تھے تو تھے، لیکن اماں تو اپنے گھر پہ رہ، جتنی تیری کمائی ہے اس سے بڑھ کر کے آپ کو دے دیں گے، اس سے بڑھ کر کے۔ اور وہ وزیر دیکھ لو، اے بدبختو، کچھ تو شرم تو کرو، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ 1 سال بھی نہیں ہو گیا ان کی حکومت کو، 500 افغانی، یہ آغا جان بیٹھا ہوا، یہ بھی گورنر رہا ہے پہلے، یہاں بیٹھا ہے میرے سامنے، پتہ کرو 500 افغانی آپ کے 1200-1300 روپے بنتے، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ آپ کے 1,500 کے لگ بھگ، اور 1 روپے بھی ان پر قرضہ نہیں ہے، 1 روپے بھی قرضہ بھی نہیں ہے، اور یہاں تو ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں بھی لوٹ رہی ہے، لیکن پھر بھی روٹی فراہم۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کے پاس رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، ایک دوسرے کے مقام کو پہچان لے، عوام کی اذیت سے ہمیں بچا دے، عوام کو جس طرح ہم نے ان کی زندگیوں کو تلخ اور اجیرم بنا دی، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کے ہوش عطا فرما دے۔ بخدا میں بھی لوگوں سے ملتا ہوں، لوگ خدا کی قسم خون کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کا برا حال ہے، ربا ہمارے حالت پر رحم فرما دے، سبحان اللہ۔ کسی ذمی کافر کے ساتھ تم نے معاہدہ کر لیا، اس کو نیشنلٹی دے دی، اس کو پناہ دے دی اپنے ملک میں، پھر کس کر کے اس کے مال کو لوٹ رہے، کس کر کے اس کی عزت کو آپ یہ ہے کہ استعمال کر رہے۔ میرے نبی نے ایسے سخت ارشادات اس بارے میں فرمائے کہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آگے، انصاف والا آدمی وہی ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق پہچان لے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے حکومت میں آگے، بنو امیہ نے خوب مال جمع کیا تھا، بنو امیہ کی حکومتیں رہی، انہوں نے خوب مال جمع کیا، حضرت کے اپنے گھر پہ بیوی کے ہار ہے، زیورات ہے، اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز آیا، وہ ساری کی ساری دولتیں فرمائی، یہ مسلمانوں کی لوٹی ہوئی دولتیں ہیں، مجھے پتہ ہے اب میں خلیفہ بنا ہوں، یہ دولتیں میرے پاس نہیں رہیں گے۔ وہ سارا کا سارا بیت المال میں انہوں نے وقف کر دیا، سارا کا سارا بیت المال میں انہوں نے واپس کر دیا۔ اور ہے، بیوی کو کہا کہ یہ زیورات دے دو، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس طریقے پر یہ ہار دے دو، یہ زیورات دے دو۔ عمر بن عبدالعزیز جانتا ہے کہ یہ تمہارے خاندان کے، یہ اصل کمائی کے نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی جو حکومتیں رہی، یہ ناجائز، یہ زیورات واپس کر مجھے دے دیں۔ ان کو بیت المال میں داخل کر دی۔ عید کے موقع پر بھی آپ کے پاس بھی پہننے کے لیے نئے جوڑے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا، ملک کو اس طرح مالا مال کر دیا، ملک کو اس طرح آباد کر دیا، اس طرح مالا مال کر دیا، ملک کو ایسے مالا مال کر لیا
کہا کہ اب لوگ کسی کو زکوٰۃ لینے کی اجازت بھی نہیں، لوگ خوب مالدار ہو گئے اور کہنے غریب بھی نہیں رہا، کہنے لگے اب اگر تمہاری گندم بچ جائے تو اس گندم کو پھر یہ کہ ادھر ادھر نہیں، دائیں بائیں اپنے جو راستوں پر پہاڑوں کے قریب یہ گندم پھینکا کرو، ہمارے پرندے یہیں دانا چن کر کے ہمارے ملک میں رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہاڑوں سے پرندے اڑ کر کے آگے جائیں، کافروں کے ملک میں جائیں اور کافر یہ کہہ دیں مسلمانوں کے پرندے بھی بھوکے، نہیں ہمارا کوئی پرندہ بھی نہ جائے، اپنے پرندوں کو، اپنے کتوں کو، اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، ان کو بے نیاز کر دو، ہمارا پرندہ بھی کسی کافر کے در پہ نہ جائے۔ کیا ذہن ہے جی، کیا ذہن ہے، کیا ذہن ہے، کیا ذہن ہے۔ اس لیے ایسے واقعات کو جب انگریز پڑھتا ہے تو وہ بھی قلم پھینکتا ہے، انگریز پڑھتا ہے تو انگریز بھی یہ ہے کہ اپنا سر پکڑ کر کے ماتم کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا انصاف رہا ہے۔ ہندوستان میں ایک بڑی زمین پر بڑی پراپرٹی تھی، بڑی جائیداد تھی، اس پر ہو گئی لڑائی، اختلاف ہو گیا، مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسلمان اس پر مدرسہ بنا رہے تھے، مسلمان اس پر اللہ کا بھلا کر خانقاہ بنا رہے تھے، اس پر مسجد بنا رہے تھے، جگہ تھی ہندوؤں کی پارٹی بڑی مضبوط قسم کی پارٹی تھی، بہت سرمایہ دار قسم کے بڑے ہندو تھے، ادھر مسلمان بھی مضبوط تھے، آخرکار لڑائی ہوئی، کورٹ میں مسئلہ چلا گیا، گورے کا برطانیہ میں آپ کو پتہ بھی ہے یہ ہندوستان پاکستان سے برطانیہ کی حکومت تھی، ایک زمانہ برطانیہ کا تسلط رہا، کورٹ میں جب یہ ہے کہ مسئلہ چلا گیا گورے کے پاس چلا گیا، گورے نے کہا یہ مذہبی معاملات ہے، میں اس میں فیصلہ نہیں کرتا، مسلمانوں ہندوؤں کو تمہیں سنبھالوں گا، لیکن تم بتاؤ تمہیں کسی اپنے مسلمان پیشوا پر، کسی رہبر پر تمہیں اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہمیں اعتماد ہے۔ کہا کس پر اعتماد ہے؟ جس مولوی پر تمہیں اعتماد ہے ہم اس مولوی کے پاس، میں جج یہاں سے فیصلہ لکھ کر کے منتقل کرتا ہوں اس مولوی کے پاس۔ مسلمانوں نے کہا مولوی الہی بخش فیض آبادی، مولوی الہی بخش فیض آبادی۔ ہندوؤں نے کہا سبحان اللہ ہمیں بھی قبول ہے۔ واہ، ہندو بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک، ہمارے کسی ہندو پنڈت کے پاس فیصلہ نہیں لے جائیں گے، فیصلہ جائے مسلمانوں کے پاس چلا جائے۔ فیصلہ چلا گیا مولانا الہی بخش فیض آبادی کے پاس، مولانا نے فریقین کو بٹھایا، مسلمانوں کو کہا یہ جگہ تمہارے پاس کس طرح آ گئی، یہاں کیسے مسجد بناتے ہو، کیسے تم مدرسہ بناتے ہو؟ معلوم کرتے کرتے مسلمانوں کے سارے بیانات اس نے قلم بند کر لیے، ہندوؤں کو سنا، ہندوؤں نے بھی اپنے بیانات سنائے، اس طرح یہ زمین ہمارے پاس فلاں ایک موروثی ہمارا ایک موروثی زمین ہے، کئی سلسلہ یہ زمین ہمارے پاس رہی ہے، مسلمانوں نے ظلم کیا ہے، یہ ثبوت ہے، یہ ایک زمانے کے فلاں آپ کے مسلمان بھی بتا دیں گے یہ زمین ہماری ہے۔ حضرت نے پوری تحقیق کی کہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان بھی بڑے تکڑے تھے، مولوی بھی اس میں تھے، مولوی بھی اس میں تھے اور ہندو بھی تھے، لیکن حضرت نے جب تحقیق کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے بھیک مانگوں گا، میں الہی بخش فیض آبادی تمہارے لیے بھیک مانگوں گا، مسجد کا انتظام بھی ہو جائے گا، مدرسے کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن یہ جگہ تمہاری نہیں ہے، میں الہی بخش یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ زمین تمہیں نہیں دے سکتا، یہ زمین ہندوؤں کے ہے۔ ہندو معمولی ہندو نہیں تھے، بڑے ان کے بڑے پوپ قسم کے ان کے لوگ تھے اور بڑے یہ کہ سرمایہ دار بھی تھے، بڑے ان کے رہبر تھے۔ تو کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ یہ زمین میں تمہیں دے دوں، میری دانست میں، چونکہ مجھے انگریز نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، تم نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، ہندوؤں نے بھی میرا انتخاب کیا ہے، میرا انتخاب ہندوؤں نے آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا ہے، میرا انتخاب آسمان والے نے کیا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں محسوس نہیں کرنا، بھیک مانگیں گے تمہاری جولیاں بھر دیں گے، لیکن مسلمانوں میرا قلم غلط استعمال نہیں ہوگا، میں الہی بخش فیصلہ کرتا ہوں، یہ زمین تمہاری نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے یہ زمین، ہندوؤں کی زمین ہے۔ ہندو اٹھا، ایک ہندو اٹھا، دوسرا ہندو اٹھا، چیخ مار کر کے رونے لگے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہندو نے کہا کہ واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ الہی بخش واہ، واہ الہی بخش واہ، ہم مسلمان نہیں تھے، ہم ہندو تھے اور آپ نے ہمارا دل جیت لیا، لا الہ۔ ایک ہندو بڑے نے، اس کے بعد دوسرے بڑے نے، پھر تیسرے نے، وہ ہندوؤں کے جتنے بڑے لوگ آئے تھے سب کھڑے ہو کر کے مسلمان ہو گئے، لا الہ الا محمد رسول اللہ، رو رہے پوری مجلس کی حالت خراب ہو گئی، رونے لگے، رونے کے بعد کہنے لگے اب ہو گئے ہم مسلمان، اس جگہ کو قربان کرتے محمد کے قدموں میں ڈالتے ہیں، اب ہو گئے ہم مسلمان، آپ نے ہمارا دل جیت لیا، دل الہی بخش نے نہیں جیتا، دل جیتا اسلام نے، دل جیتا۔ کہنے لگے اب یہ جگہ لے لو، اب آپ جگہ نہ لو، ہم اس پر مسجد بھی خود بنائیں گے، بڑے مالدار تھے، اب ہو گئے مسلمان، ہم اس مسجد خود بنائیں گے، اپنے جیب سے بنائیں گے، چندے کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ خود بنائیں گے۔ جی ہو گیا فیصلہ ہو گیا،
آپ بھی کہیں گے، آپ بھی تو چونکہ سمجھدار ہے، میں بھی مولوی منظور بھی بڑا سمجھدار، آپ کہیں گے مسلمان ہار گیا اور مولوی الہام بخش نے مسلمانوں کو ہرا دیا اور ہندوؤں کو جتوایا، یہ کون سا اچھا کام کیا؟ لیکن اچھا نہیں کیا کہ پوری ہندو برادری مسلمان ہو گئے، لیکن یہ کہ یہ فیصلہ جب گورے کے پاس چلا گیا، گورے کو پتہ چل گیا کہ مولوی الہام بخش فیض آبادی نے اس طرح فیصلہ کیا، گورا بھی سر پکڑ کر کے ماتم کرنے لگا، کہنے لگے واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، واہ اسلام واہ، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا، اسلام کبھی ہارے گا نہیں، اسلام کبھی ہارے گا نہیں، یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے، اسلام نہیں۔ کس طریقے پر اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہندو کی تم اس بنیاد پر کہ ہندو کے حق کو مار کر کے مسلمان کو دے دو، نہیں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام ہندو کو بھی سلامتی عطا کرتا ہے، سلامتی بانٹتا ہے، اسلام سلامتی ہے، جانوروں کے لیے بھی سلامتی کی ترغیب دی ہے، درختوں کے لیے بھی سلامتی کی ترغیب دی ہے، ماں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پبلک کے لیے، عوام کے لیے، یہ حقوق اسلام ہے، یہ حقوق اسلام ہے۔